آقا کا روزہ مدینے میں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ گھر کے میزبان پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اور سلامت رکھے، نوجوان ہیں سبھی کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اسی طرح پڑھ لیجئے۔ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، پھر میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے۔ اور وہ محلہ آقا کی نگری کا محلہ، آقا کے روزے کا وہ محلہ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، الحمدللہ دیکھا ہوگا۔ میری پھر سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو پھر رمضان شریف آ رہا ہے، سبھی کو دوبارہ ایک دفعہ آقا کا وہ محلہ اللہ پاک آپ کو دکھائے۔ اور سن لیجئے پھر کسی عاشق عظیم اقبال صاحب نے کیا لکھا ہے۔ مکے میں عمرہ کرنا تھا سو کر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، جس قدر اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا، اب مدینے سے دوری گوارا نہیں، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، عاشقوں کا تو کعبہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو،
بچوں کا ذوق دیکھ کے مجھے وہ کلام یاد آ گیا ہے جو یہ پھر میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ امجد صابری صاحب اللہ پاک ان کو ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے، ان کا پڑھا ہوا بڑا معروف کلام تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہاں کرم تاجدار حرم ہو، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، حامی بے کسا کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، کوئی اپنا نہیں ہو کہ مارے ہیں ہم، ہاں کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں، کوئی اپنا نہیں ہو کہ مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، گھر تم ہی نہ لوگے ہماری خبر، گھر تم ہی نہ لوگے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم۔ آئیے وہ دعا دیتے ہیں آپ بچوں کو، اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں کشوں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، اسی مہینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، میں کشوں آؤ مدینے چلے، دستے ساری کوثر سے پینے چلے، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہاں کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور
مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ لوگ ماضی کی جو جوانی ہمارے بچپن کی نعتیں ہیں وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، تو میں آپ کو ماضی کے جھروکوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وحید ظفر قاسمی صاحب کا بڑا معروف کلام وہ پیش کرتے ہیں، مجھے بھی موقع ملا آج پیش کرنے کا، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، بس نہیں بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے۔ صاحب حافظ صاحب اس شعر کا پہلے مزہ لیں۔ ہم وہاں جا حضرت صاحب ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً، قصداً کہتے ہیں قاری صاحب جان بوجھ کے، ہو کیتے لیا ہے شاعر نے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان حرم مجھ کو یوں مت سنا، دل بھٹک جائے گا، بات بڑھ جائے گی، میرے محتاط آنسو جھلک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا کرینہ بدل جائے، آئے ہائے حضرات اب صاحب عبادت کرن دا طریقہ ہی بدل جائے گا، بس اکھاں چو اتھرو نے تے بس سرکار دا روزہ ہے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا
جھکانے کی فرصت ملے گی سے خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا. مجھے جب آپ کا حکم ہوگا قاری صاحب کا، حافظ صاحب کا، آپ کا، میں مائک چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے؟ اب میں ایک اور ظفر قاسمی صاحب کا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ٹھیک ہے، ابھی پڑھ دوں یا اس کے بعد پڑھ دوں؟ دو اشعار میں یہ پڑھتا ہوں، وہ بھی وہی ظفر قاسمی صاحب کے، پھر پنجتن کا غلام پڑھیں گے. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا ماشاءاللہ. مجھے خدا کی قسم آج میری پانچویں محفل، آج سارا دن مجھے جتنا مزہ یہاں آ کے پڑھ کے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ سبھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے ہیں، دین سے بہت دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں. ہمارے نوجوان نسل جو سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، لیکن بچوں کو اتنے پرانے کلام یاد ہیں بچپن کے ہمارے سنے ہوئے. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیے جی. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے سلام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے، غلام آیا. زہی مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا. خدا کی قسم مجھے جتنا مزہ یہاں پڑھنے میں اور آپ کو سننے میں آ رہا ہے، جی تو چاہتا ہے کہ ساری رات ہو اور میں پڑھتا رہوں، لیکن چونکہ ٹائم بھی ہم نے دیکھنا ہے، بچوں نے سونا ہوتا ہے. بس آخری میرے وہ 3 اشعار، میں تو پنجتن کا غلام ہوں سر جی صاحب، پنجتن پاک کے نام پہ 5 اشعار ہیں میرے، 3 اس کے اور 2 اس کے. کس کے؟ ہاں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آیا
ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آیا رہا ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام میں غلام ابن غلام ہوں میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بولے گا یہ کرم ہے بطولے کا یہ کرم ہے سارا بطولے گا میرے منہ سے آئے مہک زدہ جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوا کیسے سے وہ سر جدا جہاں عشق جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات یونی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جل کو شیر خدا کہے
شاعر بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ میں ہوں ان کے در کا بسیق دادا میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام آخری شعر افضل اس گھر میں ماں بھی ہے ہماری اللہ پاک ان کو سلامت رکھے دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے میری ماں او پیاری ماں میری ماں او پیاری ماں گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے گھٹی میں مجھے مدحت سرکار ملی ہے ہونٹوں پہ تبھی سرور عالم کی ثنا ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے میری ماں اور میری ماں میری ماں اور میری ماں اللہ پاک اس گھر پہ اپنی کروڑہ رحمتوں کا نزول عطا فرمائے میں بلیف سے قسم سے بڑا مزہ لیا ہے میں نے پڑھنے میں اللہ پاک آپ نوجوانوں کو سلامت رکھے ذکر تھوڑا کرتے ہیں جی ضرور سلام پڑھ دیں